ما في داعي تاكلي هم يا جودة، أكيد رح تصحى والله رح يكتب لها الشفاء، لهيك ما في داعي للقلق. كيف بدك يعني ما أقلق والملكة غايبة عن الوعي بسببي أنا ملكة سليمة، والكل عم يقولوا بأنه أنا كنت قاصدة أعمل بالملكة هيك؟ لا يا ملكة جودة، العالم عم يقولوا هيك لأنهم متضايقين عليها كتير. استني وشوفي كيف إن شاء الله بس تصحى الملكة الحكي كله رح يوقف. روقي وهدي أعصابك. سليم، حضرة الحكيمة، الملكة حميدة حكي. مولاتي، سمعت شو صار خلال مباراة الشطرنج؟ شو كان في داعي انك توقفي بصف الملكة جودة؟ كان لازم تتوقعي غضب الملكة الكبيرة. طيب المرة الجاية كوني حذرة. أنا هلأ رح جيب لك أرجيلتك. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदान जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सब पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबैनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो, और गुलसवार भी आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर, लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने खुफिया फौज तैयार की हुई थी, बेहतरीन लड़ाका जो सूरत हाल बदल सकते थे। अकबर ने तन्हा इनका मुकाबला किया, दिल मजबूत और अज़म पुख्ता। सुबह के करीब माबैनुन नहरैन का बादशाह घुटनों के बिल गिर गया, शिकस्त होता लेकिन जिंदा। अकबर ने हाथ बढ़ाया, ये ख़त्म हो गया, अब इंसाफ और अमन सबकी रहनुमाई करेंगे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मैदान जंग खामोश हो गया। सिपाहियों ने खुशी मनाई, ख़ानदान इकट्ठे हुए और अकबर ने अफ़क़ की तरफ देखा। ये जंग जीत गई थी, लेकिन क़यादत, वफ़ादारी और मिरास की हकीकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगर आपने ये जज्बात महसूस किए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आने वाले किस्तों की अपडेट भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है।
اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سایہ اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سایہ اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदान जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सब पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबेनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो, और गुलसवार भी आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर, लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने खुफिया फौज तैयार की हुई थी, बेहतरीन लड़ाका जो सूरत हाल बदल सकते थे। अकबर ने तन्हा इनका मुकाबला किया, दिल मजबूत और अज़म पुख्ता। सुबह के करीब माबेनुन नहरैन का बादशाह घुटनों के बिल गिर गया, शिकस्त होता लेकिन जिंदा। अकबर ने हाथ बढ़ाया, ये ख़त्म हो गया, अब इंसाफ और अमन सबकी रहनुमाई करेंगे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मैदान जंग खामोश हो गया। सिपाहियों ने खुशी मनाई, ख़ानदान इकट्ठे हुए और अकबर ने अफक की तरफ देखा। ये जंग जीत गई थी, लेकिन क़यादत, वफ़ादारी और मिरास की हकीकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगर आपने ये जज्बात महसूस किए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आने वाली किस्तों की अपडेट भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदान जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सब पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबेनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो, और गुलसवार भी आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर, लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने
خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا، سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والے قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے، تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سایہ اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا، سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والے قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے، تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سایہ اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔
دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن پتہ آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سایہ اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن پتہ آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا۔
رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سائے اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدانی جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والے قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجیوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدانی جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سائے اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدانی جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والے قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجیوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔
اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سائے اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔ سو ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوڈیو۔ آج ہم بات کریں گے جودھا اکبر ڈرامے کے بارے میں، جس کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ اکبر کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مابین النہرین کا بادشاہ اپنی فوج لے کر حملے کے لیے تیار ہوتا ہے اور جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ اکبر کی فوج چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمت، حکمت اور قیادت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ قسط مکمل تناؤ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ تلوار کی ٹکر، فوجوں کی ہدایت اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اکبر ثابت کرتا ہے کہ حوصلہ، عقل اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے اور بڑی دشمن فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ صبح کی روشنی میدان جنگ پر پھیلی ہوئی تھی، آسمان سرخ و سنہرے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پچھلی رات کی آگ کا دھواں ابھی بھی باقی تھا اور صبح کی دھند میں گل گیا تھا۔ اکبر پہاڑی پر کھڑا تھا، اس کی ذرہ چمک رہی تھی اور نظر دور دشمن کے سفر پر مرکوز تھی۔ اس کے ساتھ اس کے جنرل منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اکبر کا ذہن کہیں اور تھا، اپنے لوگوں کی قربانیوں پر اور گمشدہ جانوں پر، اور اس وعدے کے بارے میں کہ وہ سلطنت کو متحد کرے گا۔ اچانک ایک رسول دوڑتا ہوا آیا، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ سر، مابین النہرین کا بادشاہ آج رات دریا کے کنارے خفیہ حملہ کرنے والا ہے۔ اکبر کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ کمانڈرز تیاری کرو، تیر انداز تیار رہو، اور گل سوار بھی آج رات ہم صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑیں گے۔ رات کے وقت میدانی جنگ سائے اور سرگوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکبر اپنے کیمپ میں خاموشی سے چلتے ہوئے فوجیوں کا حال پوچھ رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دشمن کے اندر مابین النہرین کا بادشاہ اپنی چالیں چلا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں کہ اکبر نے اس کا منصوبہ جان لیا ہے۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، تیر بارش کی طرح گرے، گھوڑے دوڑے اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اکبر آگے بڑھ کر اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی اور ہر حرکت محنت اور ہمت سے بھری ہوئی تھی۔ درمیان جنگ ایک جوان سپاہی گھبرایا ہوا دشمنوں میں پھنس گیا۔ اکبر فوراً آگے بڑھا، دشمن کو شکست دی اور سپاہی کے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ سپاہی نے شکر گزاری سے اکبر کو دیکھا، شکریہ سر، لیکن فتح آسان نہیں تھی۔ بادشاہ نے خفیہ فوج تیار کی ہوئی تھی، بہترین لڑاکا جو صورتحال بدل سکتے تھے۔ اکبر نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، دل مضبوط اور عزم پختہ۔ صبح کے قریب مابین النہرین کا بادشاہ گھٹنوں کے بل گر گیا، شکست ہوتا لیکن زندہ۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، یہ ختم ہو گیا، اب انصاف اور امن سب کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، میدان جنگ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے خوشی منائی، خاندان اکٹھے ہوئے اور اکبر نے افق کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ جیت گئی تھی، لیکن قیادت، وفاداری اور میراث کی حقیقی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے یہ جذبات محسوس کیے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کے لیے آنے والی قسطوں کی اپڈیٹ بھی لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदान जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सब पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबेनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो। और गुलसवार भी, आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर, लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने खुफिया फौज तैयार की हुई थी, बेहतरीन लड़ाकर जो सूरत हाल बदल सकते थे। अकबर ने तन्हा इनका मुकाबला किया, दिल मजबूत और अज़म पुख्ता। सुबह के करीब माबेनुन नहरैन का बादशाह घुटनों के बिल गिर गया, शिकस्त होता लेकिन जिंदा। अकबर ने हाथ बढ़ाया, ये ख़त्म हो गया, अब इंसाफ और अमन सबकी रहनुमाई करेंगे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मैदानी जंग खामोश हो गया। सिपाहियों ने खुशी मनाई, ख़ानदान इकट्ठे हुए और अकबर ने अफ़क़ की तरफ देखा। ये जंग जीत गई थी, लेकिन क़यादत, वफ़ादारी और मिरास की हकीकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगर आपने ये जज्बात महसूस किए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आने वाले किस्तों की अपडेट भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदान जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सब पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबेनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो। और गुलसवार भी, आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबेनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर, लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने खुफिया फौज तैयार की हुई थी, बेहतरीन लड़ाकर जो सूरत हाल बदल सकते थे। अकबर ने तन्हा इनका मुकाबला किया, दिल मजबूत और अज़म पुख्ता। सुबह के करीब माबेनुन नहरैन का बादशाह घुटनों के बिल गिर गया, शिकस्त होता लेकिन जिंदा।
अकबर ने हाथ बढ़ाया, ये ख़त्म हो गया, अब इंसाफ और अमन सब की रहनुमाई करेंगे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ मैदानी जंग खामोश हो गया। सिपाहियों ने खुशी मनाई, ख़ानदान इकट्ठे हुए और अकबर ने अफक की तरफ देखा। ये जंग जीत गई थी, लेकिन क़ियादत, वफ़ादारी और मीरास की हकीकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगर आपने ये जज्बात महसूस किए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आने वाली किस्तों की अपडेट भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदानी जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सफ़र पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबैनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो और गुलसवार भी। आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़ियादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग एक जवान सिपाही घबराया हुआ दुश्मनों में फंस गया। अकबर फौरन आगे बढ़ा, दुश्मन को शिकस्त दी और सिपाही के हाथ पकड़कर इसे बचा लिया। सिपाही ने शुक्रगुजारी से अकबर को देखा। शुक्रिया सर। लेकिन पता आसान नहीं थी। बादशाह ने खुफिया फौज तैयार की हुई थी, बेहतरीन लड़ाका जो सूरत हाल बदल सकते थे। अकबर ने तन्हा इनका मुकाबला किया, दिल मजबूत और अज़म पुख्ता। सुबह के करीब माबैनुन नहरैन का बादशाह घुटनों के बिल गिर गया, शिकस्त होता लेकिन जिंदा। अकबर ने हाथ बढ़ाया, ये ख़त्म हो गया, अब इंसाफ और अमन सब की रहनुमाई करेंगे। जैसे ही सूरज तुलू हुआ मैदानी जंग खामोश हो गया। सिपाहियों ने खुशी मनाई, ख़ानदान इकट्ठे हुए और अकबर ने अफक की तरफ देखा। ये जंग जीत गई थी, लेकिन क़ियादत, वफ़ादारी और मीरास की हकीकी जंग अभी शुरू हुई थी। अगर आपने ये जज्बात महसूस किए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए आने वाली किस्तों की अपडेट भी लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्टूडियो। आज हम बात करेंगे जोधा अकबर ड्रामे के बारे में, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अकबर को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी फौज लेकर हमले के लिए तैयार होता है और जंग शुरू होने वाली होती है। अकबर की फौज छोटी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत, हिकमत और क़यादत बड़ी मजबूत होती है। ये किस्त मुकम्मल तनाव और जोश से भरी हुई है। तलवार की टक्कर, फौजों की हिदायत और हर लम्हा देखने वालों को झंझोड़ देता है। अकबर साबित करता है कि हौसला, अक़ल और ईमान सबसे बड़ी ताकत है और बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दे सकती है। सुबह की रोशनी मैदानी जंग पर फैली हुई थी। आसमान सुर्ख और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ था। पिछली रात की आग का धुआं अभी भी बाकी था और सुबह की धुंध में गल गया था। अकबर पहाड़ी पर खड़ा था, उसकी ज़र्रा चमक रही थी और नज़र दूर दुश्मन के सफ़र पर मरकूज थी। इसके साथ इसके जनरल मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अकबर का जहन कहीं और था, अपने लोगों की कुर्बानियों पर और गुमशुदा जानों पर, और उस वादे के बारे में कि वो सुल्तनत को मुत्तहिद करेगा। अचानक एक रसूल दौड़ता हुआ आया। रसूल यानी पैगाम पहुंचाने वाला। सर, माबैनुन नहरैन का बादशाह आज रात दरिया के किनारे खुफिया हमला करने वाला है। अकबर की आंखें तेज़ हो गई। कमांडर्स तैयारी करो, तीर अंदाज तैयार रहो और गुलसवार भी। आज रात हम सिर्फ पतह के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। रात के वक्त मैदानी जंग साए और सरगोशियों से भरा हुआ था। अकबर अपने कैंप में खामोशी से चलते हुए फौजियों का हाल पूछ रहा था, हौसला दे रहा था और हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। दुश्मन के अंदर माबैनुन नहरैन का बादशाह अपनी चालें चला रहा था, मगर उसे मालूम नहीं कि अकबर ने इसका मंसूबा जान लिया है। पहला हमला अचानक हुआ। तीर बारिश की तरह गिरे, घोड़े दौड़े और हर तरफ हलचल मच गई। अकबर आगे बढ़कर अपनी फौज की क़ियादत कर रहा था। तलवार चमक रही थी और हर हरकत मेहनत और हिम्मत से भरी हुई थी। दरमियान जंग